صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے نام سے 17ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 17ویں پارہ سورہ انبیاء سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، 7 رکوع 112 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عدم قبولیت کے اسباب، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت، یہ کتاب اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھیں اور میری پرانی کی یاد کی ہوئی ہیں۔ حساب سر پہ ہے، لوگوں کو خطرے کا شعور نہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور شعبہ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس لیے وہ نصیحت کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ وہ لاہ و لعب میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کے پاس نصیحت کے لیے وقت نہیں بچتا۔ اس حالت میں کہ ان کے دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کی جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ لاہیتاً قلوبہم کی بات ہے، دلوں کے غافل ہونے سے مراد قیامت کی تیاری ہے، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہونا، ایمان کی تیاری سے قیامت کی تیاری سے ایمان کے تقاضوں سے غافل ہونا، قرآن مجید کے سننے اور سیکھنے سے بے پرواہ ہونا، اس سے مراد اعلیٰ مشن کی ادائیگی سے کے قابل نہ رہنا۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم، رسول نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسالت کو مشتبہ بنانے کے لیے اہل مکہ کہہ رہے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس سے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ اہل مکہ کے بارے میں کہا گیا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام انسان تھے اور مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو، اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قرآن مجید میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم اپنا ذکر نہیں پڑھو گے، اپنے بارے میں نہیں جانو گے؟ اس رکوع کے کرنے والے کام ہیں اہل علم سے ہونا، عقل سے کام لینا، اور جو کام نہیں کرنے غفلت میں منہ موڑنا، رب کی نصیحت کو کھیلتے ہوئے سننا، ظلم کرنا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، وحی کو پراگندہ خواب سمجھنا، حد سے گزرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے حساب کتاب کے بارے میں مسلسل ذہن کو جگائے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکن نمبر 2 ہے مقصدیت اور سنجیدگی اس کائنات کی بنیاد ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں بے مقصد انسان، بے مقصدیت کا انجام، کائنات با مقصد ہے، مخلوقات کا مقصد اگر اللہ تعالیٰ اور ہوتے، غیر سنجیدہ بے مقصد لوگوں کا دعویٰ،
تعلق باللہ۔ کتنی ہی ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹنے والے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے قومیں پیدا کیں، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ بھاگنے والوں کو یہ شعور دلایا گیا ہے کہ یہ وہی سامان عیش و عشرت ہے جس نے تمہیں غافل کر رکھا تھا، جن کے اندر تم چین میں تھے۔ ان سے مت بھاگو، یہ تمہارے گھر ہیں، ان سے مت بھاگو۔ اس منظر میں انسان کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ گھروں کی دعوت ہلاکت کی دعوت ہے۔ بھاگنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ واپس جاؤ، شاید تم سے پوچھا جائے۔ اس طرح سے یہ شعور دلایا گیا ہے کہ جن عیش پرستیوں میں ہو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے یہ دولت کہاں سے حاصل کی اور کن کاموں میں خرچ کر ڈالی۔ یوں اس منظر سے اللہ تعالیٰ نے گھر اور دولت پر ملکیت کے احساس کو توڑا ہے کہ جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو، جن کے پیچھے زندگی کے مقصد تک کو بھول جانا چاہتے ہو، جنہوں نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، انہوں نے تمہیں کس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ظالموں کو جب عذاب کا یقین آئے گا، انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بچھا ہوا بنا دیا، ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے۔ یعنی اگر ہم کھیل تماشے اور شغل کا ارادہ کرتے تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، تمہیں اطلاع بھی نہ دیتے۔ اس کے لیے نہ زندگی کو پیدا کرتے، نہ موت کے بعد کی زندگی کو، نہ جنت بناتے نہ جہنم، نہ ہی اس مقصد کے لیے حساب کتاب کا سلسلہ قائم کرتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ حق کو باطل پر مارنے کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش اور تصادم جو مقصد کائنات میں سے ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان جنگیں جاری رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ باطل ختم ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ اس پیش گوئی کا 14ویں صدی تک یہ اثر ہے کہ سارا ملک عرب بتوں کے وجود سے خالی اور بت پرستی سے پاک صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کی عبادت سے شرماتے نہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے، یعنی وہ فرشتے کبھی عبادت بند نہیں کرتے۔ لا یفترون کی بات ہے یعنی انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور وہ وقفہ نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے۔ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا، سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر دو معبود ہوتے تو کائنات کا نظام چلانے والی دو ہستیاں ہوتی، دو کے ارادے ہوتے، دو کے فیصلے چلتے تو یہ کائنات کیسے قائم رہ سکتی تھی؟ کیونکہ دونوں کا ارادہ ٹکراتا، دونوں کی مرضی ٹکراتی، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کی مخالفت میں استعمال ہوتے اور کائنات میں فساد برپا ہوتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہستی کا ارادہ کار فرما ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔
اور ساری مخلوقات سے ان کے اعمال کی جواب طلبی ہوگی، کیونکہ وہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، غلام ہیں۔ وہ نہ اپنی ذات پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کے بارے میں ذرہ برابر اختیار رکھتے ہیں، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بنتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، یہاں مشرکین عرب کے غلط عقیدے کی طرف اشارہ ہے، جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونے کا تصور زمانہ جاہلیت سے موجود ہے۔ وہ اس بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے نہیں نکل سکتے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ماضی، حال اور مستقبل سے باخبر ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے نکل نہیں سکتے۔ فرشتوں میں سے کوئی معبود ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ اکتانا، رات دن تسبیح کرنے سے نہ تھکنا، اور جن کاموں سے بچنا ہے ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنانا، حقیقت کو نہ جاننا، حق سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: زندگی کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اپنے مقصد زندگی کے ساتھ سنجیدہ رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3 ہے کائنات گواہ ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: اس کائنات کا ہر سسٹم بے مثال ہے، انسان مذاق اڑانے والوں کا انجام اور تعلق باللہ۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین اور آسمان کا مادہ ایک بڑے گولے یعنی سپر ایٹم کی شکل میں تھا۔ اس وقت اس کے تمام اجزاء اپنے اندرونی مرکز کی طرف کھینچ رہے تھے اور انتہائی شدت سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس گولے کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اس کے اجزاء باہر کی طرف پھیلنا شروع ہوئے۔ اس طرح وہ کائنات بنی جو آج زمین اور آسمان کی صورت میں ہے۔ زمین اور آسمان کی موجودہ صورت کو اگر ہم دیکھیں تو کائنات کا ابتدائی مادہ بیرونی مداخلت کے بغیر دھماکے سے پھٹ نہیں سکتا تھا۔ اس طرح یہ پتہ چلا کہ کوئی بالا تر ہستی جو کائنات کے باہر اپنا مستقل وجود رکھتی ہے اور جو اتنی قوت والی ہے کہ پوری کائنات پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ڈاواڈول ہونے سے بچا لیا اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک جگہ قرار نہ پکڑ سکتی، یوں وہ انسانوں کے لیے مستقر نہ بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کو ڈاواڈول ہونے سے بچا لیا، اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ ہر نفس سے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور دکھوں سے، تنگی اور بیماری سے، فقر اور فاقے سے انسان کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں مصیبت میں بے صبری کون کرتا ہے اور صبر کون کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو آج تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی افلا تستعجلون، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے اور میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلد طلب نہ کرو۔ اور کافر کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، استغفر اللہ، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پھر ان قوموں پر عذاب آیا جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس رکوع میں جن کاموں سے بچنا ہے، رحمان کے ذکر کا انکار کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، کفر کرنا، جلدی مچانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 4 ہے، کون ہے جو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے ہو۔ اس رکوع میں مین پوائنٹس ہیں، یہ رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، بہرے پکار نہیں سنتے، قیامت کے دن بابرکت ذکر، اس ذکر سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ آپ کہہ دیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ آپ کہہ دیں بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ رات اور دن میں وہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ تمہارے کام تو ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ سکتے ہیں، پھر رحمان کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری حفاظت کرے؟ جب اور کوئی نہیں تو سوچو کہ آخر کس وجہ سے اس کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہو، سبب کیا ہے؟ پیچھے کون ہے جو رب کی طرف منہ نہیں کرنے دیتا، اس کی طرف رخ نہیں کرنے دیتا؟ یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ کفر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے طرف سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اس سے مراد سرزمین میں کفر کا گھٹنا ہے، یعنی کفر کے لیے دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور اسلام کے لیے یہی دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کفر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کی فتوحات بڑھ رہی ہیں۔ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ بہرے کو آواز سنائی نہیں جا سکتی، آواز تو تبھی سنی جا سکتی ہے جب کوئی سننا قبول کرے۔ جس کا دل اندھا ہو جائے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، جس کے دل اور کانوں پر مہر لگ چکی اس کو میری نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی۔ بہروں کو ڈرانے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں۔ اور اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ آپ بڑے عذاب کی بات چھوڑیں، صرف یہ دیکھیں کہ آندھی زور سے چلنے لگے یا آسمان پر بجلیاں زور سے کڑکنے لگیں تو ان کی دل کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ دل سہم جاتے ہیں اور یوں دنیا میں ہی حق واضح ہونے لگتا ہے۔ انسان اس وقت تک بے خوف رہتا ہے جب تک اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ خوف کی فضا ہے جس کی وجہ سے انسان حق پہچاننے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ کسی کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا، خواہ وہ نیک ہو یا شر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم اسے لے آئیں گے، ہم اس عمل کو لے آئیں گے، یعنی کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا کچھ بھی کیا ہوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا۔ متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بن دیکھے رب سے ڈرنے والے قیامت سے ڈرتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ رب العزت نے متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں مگر اس سے ڈرتے ہیں اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے اس سے بچتے ہیں، حرام سے اجتناب کرتے ہیں۔ کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات ہیں کہ وہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ان خصوصیات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اس ذکر سے مراد ذکر مبارک انزلناہ سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم ہے اور یہ بہت بڑا بابرکت ذکر ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے تو کیا تم اس کے منکر ہو، اس قرآن کے منکر ہو، اس پر عمل کرنے سے انکاری ہو، اسے دوسروں تک پہنچانے سے انکار کرتے ہو۔ سوال ہے جہانوں کے بادشاہ کی جانب سے، تو اور اس سوال کو اپنے لیے سمجھیے گا، تو کیا تم اس کے منکر ہو، یعنی تم ہو جو اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ برکت والا ذکر ہے، جیسا کہ تورات برکت والا ذکر ہے۔ اگر تم تورات کا اقرار کرتے ہو یا پہلی کتابوں کو مانتے ہو تو اس ذکر کا انکار کرتے ہو۔ افانتم لہو منکرون، تو قرآن بابرکت نصیحت ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس کے الفاظ اور معنی سیکھ کر برکت حاصل کرنا واجب ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں وحی کے ذریعے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، بن دیکھے رب کا خوف رکھنا، قیامت سے ڈرنا، اور جن کاموں سے رکنا ہے رب کی نصیحت قبول کرنا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی قرآن سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، حساب کی گھڑی کی کھٹک کو زندہ رکھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے بت شکن ابراہیم۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہے سیدنا ابراہیم بت پرستی کیوں، بت شکنی پر غیظ و غضب، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، صالحیت کی خصوصیات، سیدنا لوط پر کرم، تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قوم کا تعجب، انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ کلثوم بنت عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا کسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا، یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے، بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟
جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، انہوں نے افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کے صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے، خشوع کرنے والے، فرما بردار، ہمارے احکامات پر عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دیتا ہے، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو برے ماحول سے، برے لوگوں سے نجات دی، اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہو وہ اسے برے ماحول سے نکال کر اچھے لوگوں کے ماحول میں لے جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر انہیں حکمت اور علم عطا فرماتا ہے، اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی چھاؤں تلے گزرتی ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، عقل نہ رکھنا، بتوں کی عبادت کے لیے جہنم جم کر بیٹھنا، کھلی گمراہی میں ہونا، فاسق ہونا، بدکاریاں کرنا، سازشیں کرنا۔ بیٹا عظمیٰ باہر جا کے یہ والی کھڑکی کھول کے آئے۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، صالح انسانوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 6 ہے رحمت الہی کی خوشگوار پناہ میں آنے والے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں سیدنا نوح، سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے، سیدنا یونس، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، مشترکہ ہدایت، تعلق باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کے مقابلے میں سیدنا نوح علیہ السلام کی مدد کی اور سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں بگڑے ہوئے لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے آزاد نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت کے لیے اٹھنے والا شخص اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جنگی لباس کی صنعت سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے،
اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ ایسے کام کرتے تھے کہ جو عام انسان نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اسماعیل اور ادلیس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب، آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے رب کو پکارا تھا۔ بے اولاد لوگوں کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بہت کارگر ہے، جیسے انہوں نے اپنے رب سے پوری امید یقین کے ساتھ دعا کی تھی، اسی طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو ایسا بیٹا عطا فرمایا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کا دین یا ان کا طریقہ ملت ایک ہی ہے، سبھی توحید پر قائم تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اللتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، اللہ تعالیٰ کو رغبت اور خوف سے پکارنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں انبیاء کی دعائیں یاد کر کے اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 7 ہے قیامت دور نہیں ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں علامت قیامت، مناظر قیامت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے کہا تعلق باللہ، نیک عمل کے لیے کوشش کا کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی اسے لکھنے والے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کسی بستی پر لوٹنے کو حرام کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کے اندر ایمان کی طرف لوٹنے کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان اعمال پر ڈٹے رہنے سے بچیں جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا
اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا اور وہ ہم کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ شدت رنج و الم کی وجہ سے لوگ جہنم میں چیخیں ماریں گے، اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ کی دیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ رب العزت نے قرآن کریم کی ثنا بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کہہ دیں یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے، بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر ابھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں نیک کام کرنا، ایمان لانا، عبادت گزار بننا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، قیامت سے غفلت میں رہنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قیامت کے دن کو بھولنا نہیں ہے، بار بار قیامت کے نقشے کو ذہن میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ہماری سورہ انبیاء مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرما اور ہمیں بار بار اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ حج مدنی صورت ہے، 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مین پوائنٹ سے قیامت کا زلزلہ ہولناک ہے، بعض بعد الموت کے دلائل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے، تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے رب سے ڈرو اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ وقت جو دہشت کا وقت ہوگا، جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، اس دن کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔
اس زلزلے کے بعد جن کاموں کا آغاز ہوگا، پہلے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، زمین بھی ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نیا جہان بنے گا، پھر اس نئے جہان کے لیے اسرافیل سور پھونکیں گے، پھر سب انسان زندہ ہو جائیں گے، پھر میدان حشر میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، ہر ایک جنت یا جہنم میں اپنے مقام تک پہنچ جائے گا، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ بیٹا آپ ایسا کرو، بچوں والے روم میں چلے جاؤ، ادھر بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جاؤ شاباش ادھر چلے جاؤ، وہاں جا کے پڑھ لو۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم، وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اے رب تیری فرما برداری کے لیے۔ پروردگار آواز سے پکارے گا یا فرشتے پروردگار کی طرف سے آواز دے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو، وہ عرض کریں گے اے پروردگار دوزخ کا جتھا کتنا نکالوں؟ حکم ہوگا، راوی نے کہا میں سمجھتا ہوں ہر 1000 آدمیوں میں سے 999، گویا 1000 میں ایک جنتی ہوگا۔ ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بوڑھا ہو جائے گا، یعنی جو بچپن میں مرا ہوا، اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہوں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا سخت ہوگا۔ یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری، ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، تم اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج کی جو کافر ہیں نسل تم سے ملائی جائے تو ان میں سے 999 کے مقابلے میں تم میں سے ایک آدمی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دوزخی ہوں گے ایسے ہوں گے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا بال ہوتا ہے، یا جیسے کالے بیل کے جسم پر ایک 2 بال سفید ہوتے ہیں، اور مجھ کو امید ہے کہ تم لوگ سارے جنتیوں کا 1/4 حصہ ہوگے، باقی 3 حصوں میں سب امتیں ہوں گی۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم 1/3 ہوگے۔ ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی اللہ اکبر، پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے، آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی۔ ہم نے پھر اللہ اکبر بلند کیا۔ اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ٹی وی شوز میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے ہیں کہ چلو سارے مکاتب فکر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اسی طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ لوگ اس بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جیسے آس بن وائل ایک ہڈی نکال کر لے آیا قبر سے، ریزہ کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جھگڑے ہیں۔ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا، یعنی شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لیے یہ بات ہے۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے
جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آیَةٌ لَا رَیْبَ فِیہَا وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ وہ اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں۔ رسوائی اور عذاب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس رکوع میں کرنے والے کام اپنے رب سے ڈرنا اور جن کاموں سے رکنا ہے، علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخشش کرنا اور سرکش شیطان کی پیروی کرنا، گمراہ ہونا، تکبر کرنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے نہیں کرنے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9، دو طرح کے لوگ۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، جو ایمان لائے تعلق باللہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت شک سے کرتے ہیں، انہیں عیش مل جاتا ہے، جم جاتے ہیں، تکلیف پہنچی ہے تو مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا خسارہ ہے۔ اس کے معنی کنارے کے ہیں، یعنی حرف کے معنی کنارے پر وہ شخص رہتا ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں اپنے مفادات سے ہوتی ہیں، لیکن ہلکے پھلکے اثر کی وجہ سے دین سے وابستہ بھی ہو جاتا ہے۔ نیکی کی مجلسوں میں چلے گئے، لیکن تھوڑی دوسری مجلسوں میں بھی چلے گئے، نیکی کی باتیں بھی سن لیں، غیبتیں بھی سن لیں، نیکی کی باتیں بھی کر لیں، لہو و لعب کی باتیں بھی کر لیں۔ سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے، یہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، کے متعلق فرمایا، بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین اسلام بہت اچھا دین ہے، لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو یہ دین کو برا کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کنارے پر کون رہتا ہے؟ کیا ہم تو نہیں رہتے؟ کنارے کنارے رہتے ہوئے نمازیں پڑھ لیں، ذکر بھی کر لیں، اذکار بھی کر لیں، روزے بھی رکھ لیں، زکوٰۃ بھی دے دیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج اور عمرہ بھی کر لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں ذرا ہم غور سے دیکھیں، ہمارے گھروں میں کیا خواتین اور مردوں کی مجالس ایک جگہ تو نہیں ہوتی؟ نامحرم رشتہ داروں کے لیے کیا کوئی پابندی ہے؟ کیا گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اسی طرح کرتے ہیں جیسے ازواج مطہرات پابندی کرتی تھیں؟ کہیں فرق تو نہیں ہے؟ اگر فرق ہے تو پھر اس کا مطلب ہم کنارے پر ہیں۔ کنارے کنارے رہ کر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، مرضی کے احکامات پر عمل پیرا ہو گئے، اور جہاں دل نہیں مانا وہاں اپنی مرضی کر لی۔ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رب کی بات مانی ہے تو ہمیں دنیا میں مال بھی ملے گا اور دنیا میں عزت بھی ملے، دنیا میں اقتدار بھی ملے، تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی پھر یہ دین اچھا نہیں۔ گویا دین کو بھی مفادات کے لیے قبول کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آج ہم دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمیں وہ فرق سمجھ آ جائے، اور ہماری زندگی میں اور حق میں جو فرق رہ گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام پر پورے طریقے سے کاربند نہیں ہوتے، الہی ہمیں وہ فرق سمجھا دے، اور الہی ہماری زندگیوں سے وہ فرق دور فرما دے،
اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اپنے گلے میں یعنی کہ پھندا ڈال کر لٹک جائے اور دیکھے کہ کیا واقعی وہ مرتا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں فرمائے گا تو اس کا یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور فرمائے گا، چاہے وہ اپنے گھر کی چھت میں رسی ڈال کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر لٹک جائے اور دم گھٹ جائے اور اس سے مر جائے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو جو ہدایت طلب کرے اسے ہدایت ملتی ہے، اور جو گمراہی مانگے اسے گمراہی ہی ملتی ہے۔ دو باتوں میں آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ یہ باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو تعصب کے ذہن سے نہ بیٹھا کریں۔ ذہن میں وہ پچھلی باتیں جتنی بھی بیٹھی ہوں بس ہمارے بس میں نہیں کہ ہم انہیں ذہن سے نکال سکیں، لیکن کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بیٹھیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اب حق سکھانا، مجھے سارے تعصبات سے اور جو میرے ذہن میں پہلے تصورات ہیں ان سے بچا لے، جس کی وجہ سے میں حق کو سمجھنے میں کامیاب نہیں، یا اللہ مجھے ان سے بچا لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں تو عمل کرنے کے لیے سنیں، اس بات کو کبھی نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور دعا کریں یا اللہ میرے دل سے لوگوں کا رعب اور خوف ختم کر دے، اور یا اللہ صرف اپنا خوف میرے دل پر حاوی کر دے، آمین۔ اور جب آپ دین کے راستے پر چلیں گے تو آپ کے اندر یہ وسوسہ آئے گا کہ کیسے اس پر عمل پیرا ہوں گی، کیسے گھر والے کیا کہیں گے، معاشرے میں افراد کیا کہیں گے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں نے رب کے حکم پر عمل نہ کیا تو میرا رب حشر کے میدان میں مجھے کیا کہے گا۔ رب کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، استغفر اللہ۔ اس سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ آغاز میں ایک گروہ میں سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبید رضی اللہ عنہم تھے، اور دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ، جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی۔ سخت گرم پانی دوزخیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا جو سرایت کرے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا۔ پھر یہ گرم پانی سرایت کرتا ہوا دونوں قدموں سے باہر آئے گا، اور وہ گرم ہی ہوگا، اور اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، استغفر اللہ۔
سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اس کے پاس بھاری گرز ہوگا، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، پھر وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، فرمایا پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ جب کبھی وہ سخت گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا، ایک اللہ کو، اور جو کرنے والے کام نہیں ہیں کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، یہ گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایمان والوں کی مدد نہیں کرے گا، رب کے بارے میں جھگڑا کرنا، رب کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری غلامی کرنی ہے، کنارے کنارے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10 ہے 2 طرح کی سرگرمیاں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں جو ایمان لائے، جن لوگوں نے انکار کیا، مسجد حرام، تعلق باللہ، جنت میں داخلے کا سبب بننے والے ایمان اور عمل صالح ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اور انہیں پاکیزہ بات یعنی کلمے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی، یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ سب سے افضل کلمہ اخلاص ہے، اور دیگر تمام کلمات جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد اور اس کے ذکر کے لیے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص کجروی سے اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں ایمان لا کر نیک عمل کرنا اور جن کاموں سے رکنا ہے، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام میں ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، پاکیزہ بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ پاکیزہ بات کو قبول کرنے کی ہدایت بخش دیں، اپنے راستے پر چلنے کی خود کو ڈالنے کی توفیق عطا کر دیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 ہے تعمیر کعبہ کا مقصد۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں مقاصد تعمیر کعبہ، شرک کی مثال، شاعر اللہ کا احترام، قربانی، تعلق باللہ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائے، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ میل کچیل دور کرنے کا مطلب ہے بالوں اور ناخنوں کو کاٹ لے، غسل کر کے خوشبو استعمال کر لے، سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ نظریں پوری کر لینے سے مراد ہے نیکی کی نظریں ہیں، یہاں خاص طور پر وہ نظریں مراد ہیں جو بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہیں، اور یہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اللہ کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔
یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ شاعر سے مراد علامات اور نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور قربانی کے جانور بدرجہ اولیٰ اس میں شامل ہیں۔ شاعر اللہ سے مراد اسلام کے امتیازی احکامات ہیں جن کی وجہ سے الگ شناخت ممکن ہو جاتی ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھنا، حج کے لیے دور کا سفر کرنا، قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا احترام کرنا، بتوں کی گندگی سے بچنا، جھوٹی باتوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، شرک نہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، اور جو کام نہیں کرنے شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، جھوٹی باتوں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک رکھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے، یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 12 ہے قربانی۔ مین پوائنٹس ہے قربانی کے مقاصد تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے مویشیوں کی قربانیاں کریں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا مقرر کیا تاکہ وہ ان مویشیوں، چوپایوں اور پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بندے کھڑے کرنے رہنے والے ہوں، یعنی اونٹ کو جب نہر کیا جاتا ہے، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی دولت نصیب کی ہے، جس نے تمہیں اپنے لیے خالص ہونا سکھایا، جس نے اپنے ذکر کی محبت دی، جس نے اپنی ذات کی یعنی رب العزت کی بڑائی بیان کرنی سکھائی، جس نے شکر ادا کرنا سکھایا، جس نے دلوں کے تقوی کی سمجھ دی، یقیناً وہی حمد اور تعظیم کا حق رکھتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ رب العزت نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے کہ بدخواہوں کی بدخواہی، دشمنوں کی دشمنی، کفار کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اپنے نفس اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرے گا، وہ ان کا محافظ اور نگران بن جائے گا۔ اس لیے اس پر بھروسہ کریں جو مشکلات کو آسان کرتا ہے، جو بوجھ ہلکے کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کی طرف جھکیں جو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل کانپ اٹھنا، صبر کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، قربانی کا گوشت محتاجوں کو کھلانا، شکر ادا کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، نیکیاں کرنا، جو کام نہیں کرنے خیانت کرنا، ناشکرہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے کی نیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 13 ہے اسلامی نظریہ حیات کی مدافعت کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے جنگ کی اجازت دے دی گئی، اسلامی حکومت کی ذمہ داریاں جھٹلانے والے پکڑ لیے گئے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ تعلق باللہ، جہاد کے 2 مقاصد ہیں، ظلم کا خاتمہ اور اعلان کلمت اللہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں اور کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ عبادت گاہوں کی حفاظت کیسے ممکن ہے؟ مختلف عبادت گاہوں کے بارے میں رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ عبادت گاہیں واقع ہی نہ رہیں اگر دنیا سے ظلم مٹانے کی کوششیں نہ کی جائیں۔ دنیا میں جب ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عبادت گاہوں میں عبادت کرنے والے بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کا بچاؤ تب ہو سکتا ہے جب اس کے لیے کوئی قوت مدافعت رکھنے والا ہو جو اپنی قوت کے بل پر اپنا دفاع کر سکیں۔ یہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود جھٹلائے جا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چونا گج محل، کتنے ہی محلات ہیں جن کے رہنے والوں نے انہیں مضبوط بنایا اور خوب سجایا، مگر وہ آج کہاں جا کر سو گئے ہیں۔ ان کے محلات ویران ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ یہ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور یقیناً آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بستیوں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، اور جو کام نہیں کرنے عذاب مانگنے میں جلدی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنی فیلڈ میں کوشش جاری رکھنی ہے، باطل کو نظریاتی شکست دیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد کو ذہنی اور عملی طور پر باطل طریقوں کی پیروی سے بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 ہے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شیطان کی سازشوں سے بچاتے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اور شیطان کو موقع کیوں دیا جاتا ہے؟ نبی کا کام، 2 طرح کے لوگوں کا 2 طرح کا انجام، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تعلق باللہ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ کہہ دیں اے لوگو یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ تو یہاں پہ معاجزین سے مراد ان کا گمان ہے کہ وہ عاجز کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ نیچا دکھانے کی کوششیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں ٹی وی شوز میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں مل جل کر جھگڑے کیے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں، اور لوگ اپنی نجی مجلسوں میں یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور عدالتوں میں بھی یہ سلسلے جاری رہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی، تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا
کمال حکمت والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی تلاوت کرتے تو شیطان دلوں میں شکوک ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ شیطانی حلقہ کو مٹا دیتے ہیں اور اپنی آیات کو پختہ کرتے ہیں تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں، اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ کافروں کا شک قیامت تک دلوں میں رہے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے لیے درمیانی فیصلہ کرے گا، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا، اور نہ میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا، جب وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس قیام کرنے والے اور روزہ رکھنے والے کی سی ہے، جو نہ تو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نہ روزہ چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ مجاہد کو اللہ تعالیٰ واپس اس کے گھر اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے یا اس کو فوت کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو حق جاننا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے دل کا جھک جانا، جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، دل کا بیمار ہونا، دل کا سخت ہونا، کفر کرنا، شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کی خلل اندازیوں سے بچا لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، ہجرت پر اجر ملے گا، مظلوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول، کائنات کی گواہی، تعلق باللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک نہایت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ تمہارے حالات سے وہ بے خبر نہیں، وہ خود مشاہدہ کرتا ہے اور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے یقین دلایا ہے کہ وہ عینی شاہد ہے، اس لیے وہ بندوں سے ان کے ظلم کا بدلہ لے لے گا۔ یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا ہے، بڑا بے پرواہ تمام تعریفوں والا ہے۔ کرنے والے کام ہے ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ ہی کو حق سمجھنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ماضی کی یادوں، مال، زندگی کے ساز و سامان، خاندان، شہر، وطن، سب کو اپنے نظریے پر قربان کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 16، وہ تم سے جھگڑا نہ کریں،
اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، تعلق باللہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، سو وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ مجادلے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب کوئی ماننے کے لیے تیار ہو جائے، جب کوئی حقیقت جاننا چاہتا ہو۔ اس کے برعکس جب لوگ اپنی بات پر بضد ہوں، جب لوگ دلائل کو رد کر دیں تو مجادلہ مفید نہیں ہوتا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے بارے میں اپنے کمال علم کا ذکر فرمایا ہے کہ کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں بھی ہے وہ ان سب کا اس طرح احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس سے آسمان اور زمین کی کوئی ذرہ بھر یا اس سے چھوٹی بڑی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کائنات کا اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے۔ وہ قریب ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو کیا یہ ہمیں اس سے بری چیز بتاؤں، تمہیں میں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رب کی عبادت طرف دعوت دینا، سیدھے راستے پر ہونا، اور جو کام نہیں کرنے، ناشکرا ہونا، اللہ والوں سے جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے والوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، دین کی دعوت دینی ہے، مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 17، اعلیٰ اور برتر پیغام کو غالب کرنے کے لیے فرائض ادا کرو۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے مشرکین کے مناسک کے طریقے معبود مکھی سے فروتر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جسے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ قدر نہ جاننے سے مراد انڈر اسٹیمیٹ کرنا یا کمتر اندازہ لگانا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد، ہم تورات میں یہ لکھا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور تمام زمینوں کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا۔
پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دانت ظاہر ہو گئے، یعنی اس عالم کے کلام کی تصدیق کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی کرنا چاہی تھی نہیں کی، یہ آخر تک تلاوت فرمائی، یعنی اللہ کی قدر بے حد ہے، اس کا کچھ اندازہ ہی نہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں جیسا کام وہ انسان بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کیا آپ فرشتوں جیسا کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ جب لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کے عذاب سے کیوں کر بچو گے؟ اس کی نافرمانی کر کے تم جا ہی کہاں سکتے ہو؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد اس قرآن میں، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں سے حواری اور مخلص ساتھی ہوتے ہیں جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو وہ کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ کام تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ پس جو شخص ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو شخص ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس دین کی حفاظت کے لیے یہ سارے کام کرنے کے قابل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رہنمائی فرمائے، ہماری کمیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرما دے اور ہمارے اعمال صالح میں اضافہ فرما دے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، رب کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، لوگوں پر حق کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لینا، جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچاننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا ہے، شہادت حق کے لیے اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ سے وابستگی کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 70واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا ہے، اور دجال کا ڈر ہے جس کا ظہور کا وقت آ گیا ہے، یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے، اس وقت مسلمان اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں اسرائیل کس طرح منظم ہو چکا ہے، تو پھر یہی بات ہے کہ ہمیں دین کی ترویج کو اور مزید ترقی دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دین کا علم سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔